بھارت کو روسی تیل خریدنا مہنگا پڑ گیا، صدر ٹرمپ نے مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر مجموعی ٹیرف بڑھا کر 50% ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ بھارت نے روسی تیل خریدنا بند نہ کیا تو مزید ٹیرف لگائیں گے۔ روس پر ٹیرف کا تعین بعد میں کریں گے۔ چین پر بھی ٹیرف کا اعلان کر سکتے ہیں۔ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹر پر 100% ٹیرف لگائیں گے۔ اگر آپ امریکہ میں بنائیں گے تو کوئی چارج نہیں ہوگا۔ کہا ایران اسرائیل سمیت 5 جنگیں ختم کرا چکا ہوں۔ ہم نے ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران نے جوہری پروگرام شروع کیا تو ہم دوبارہ ان کے پیچھے آئیں گے۔ ٹرمپ کے ٹیرف وار سے بھارت میں معاشی بھونچال، ممبئی اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، بھارتی سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مزید ٹیرف کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا امریکہ بھارت کی روس سے تیل خریداری کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کے اقدامات غیر منصفانہ اور بلا جواز ہیں۔ بھارت اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن بے نقاب کرنے والے ستیا پال کی پراسرار موت۔ ستیا پال نے حالیہ ٹویٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا۔ ستیا پال نے راہل گاندھی سے گفتگو میں بتایا کہ پلوامہ واقعے کو مودی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ستیا پال نے کرن تھاپر کے انٹرویو میں بھی مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مودی کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کرنے والے ستیا پال کی پراسرار موت بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا شاخسانہ۔ سابق گورنر کی پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھائے جانے لگے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ کاروبار کا مثبت رجحان سے آغاز، 700 زائد پوائنٹ سے اضافے سے 100 انڈیکس 1,45,800 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے کمی سے 282 روپے 37 پیسے کا ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان میں وانا بازار میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکے میں 2 راہگیر شہید ہو گئے جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل۔ زخمیوں کو DHQ ہسپتال وانا منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق دھماکے کا ہدف پولیس گاڑی تھی۔ پولیس اور FC نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر کروڑوں مالیت کی آئس ہیروئن دبئی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ مسافر کے سامان سے 3.8 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ ANF کے مطابق مسافر کے سامان سے آئس ہیروئن، جذب شدہ کپڑے برآمد کیے گئے۔ حکومت کا 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنے کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت امپورٹڈ چینی کے حصول میں خلاف ضابطہ اقدام نہیں کرے گی۔ چینی کی امپورٹ میں قیمت اور سائز پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ چینی امپورٹ کی بولی دینے والی تینوں کمپنی سے ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز کے انتظامی اختیارات میں کمی کی تیاری۔ تعلیمی بورڈز کے لیے ترمیمی مسودہ تیار۔ مجوزہ قانون کے تحت تعلیمی بورڈز کے انتظامی امور کی توثیق اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی مشاورت سے تعلیمی بورڈز میں افسران کا انتخاب ہوگا۔ اور کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آتش زدگی، آگ لنڈے کے کپڑوں کی فیکٹری میں لگی۔ فیکٹری کے اندر موجود 22 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملہ، میجر محمد رضوان طاہر سمیت 3 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ بنو کی خونی کھیل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا بھاری ہتھیاروں سے حملہ، پولیس اور مقامی شہریوں کی مشترکہ جوابی کارروائی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ پسپا کر دیا گیا۔
एक कांस्टेबल मामूली जख्मी, दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस पार्टी ताक़ुब में रवाना। DIG बनू रीजन का शहरियों को खराज तहसीन पुलिस का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मरी गलियात, कश्मीर, सवात और कोहिस्तान के नदी नालों में तूयानी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पानी और सस्ती बिजली की बढ़ती ज़रूरियात पूरा करने के लिए नए मंसूबों का आगाज नागजीर है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। कहा, वापडा, भाषा और महमद डैम समेत 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है। ज़ेरे तामीर मंसूबे 2026 से 2030 तक मरहला वार मुकम्मल होंगे। मंसूबों की तकमील पर 9.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा होगा, जबकि 9025 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी। खामिन के सामने बीवी से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। CCD से मुकाबलों में मजीद 5 मुलजिम मारे गए। लाहौर के इलाके चूंग में खातून से ज्यादती का मुलजिम इमरान मारा गया। ग्रीन टाउन में ज़ेर हिरासत मुलजिम बाबर अली अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। काहना, इकबाल टाउन और कोतवाली में भी मुकाबले। नज़ीर उस्मान और कासिम नामी मुलजिम फायरिंग के तबादले के बाद मारे गए। उधर गुजरावाला में भी मुबैना मुकाबले के दौरान उमर नामी डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी, आग लंडे के कपड़ों की फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां, एक स्नार्कल और एक बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फैक्ट्री के अंदर मौजूद 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पाक फौज का सवात के इलाके बाबोजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुर्द की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। गुज़श्ता रात जमुर्द की कान अचानक बैठ जाने से 4 मजदूर फंस गए थे। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मजदूरों को कान से निकाल लिया। मजदूरों और मकामी अफराद का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मेजर तुफैल मोहम्मद निशाने हैदर का यौम शहादत। 1958 में भारत की दरअंदाजी के खिलाफ मुहिम की क़यादत मिली। बहादुर अफसर ने दुश्मन के मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जख्मी हालत में भी दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। मार्के में अपनी जान वतन पर निछावर कर दी। बेमिसाल कुर्बानी पर आला फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन बेनकाब करने वाले सत्यापाल की पुरस्कार मौत। सत्यापाल ने हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। सत्यापाल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में बताया, पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सत्यापाल ने किरण थापर के इंटरव्यू में भी मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोदी का घिनौना चेहरा बेनकाब करने वाले सत्यापाल की पुरस्कार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना। साबिक गवर्नर की पुरस्कार मौत पर सख्त सवालात उठाए जाने लगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेनी सदूर से मुलाकात के लिए तैयार। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्यूटन मुमकिना मुलाकात के हवाले से आज का दिन मस्बत रहा, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की राह में कई रुकावटें थीं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफा और सिफारती तन्हाई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिलाखिर 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। राइटर्स के मुताबिक मोदी का ये इक़दाम बीजिंग के साथ सिफारती रवाबित में बेहतरी की कोशिश है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। रूम में
اطالوی ارکان پارلیمنٹ کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز۔ اطالوی پارلیمنٹ میں 5 سٹار موومنٹ کے ارکان فلسطینی پرچم کے رنگوں میں ملبوس ہو کر اجلاس میں شریک ہوئے۔ ارکان کا کہنا تھا کہ آج پرچم نہیں لہرایا کیونکہ آپ چھین لیں گے، لیکن ہم نے اسے اپنے جسم پر سجا لیا۔ فلسطینی پرچم اب صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جدوجہد کی علامت بن چکا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا میں فوجی اڈے کے اندر فائرنگ۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 5 فوجی زخمی۔ کارروائی کے بعد حملہ آور کو گرفتار کر لیا، اسلحہ بھی برآمد۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث پاکستان ایشیا ہاکی کپ سے دستبردار۔ پاکستان کے انکار کے بعد بنگلہ دیش ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ ایشیا ہاکی کپ بھارتی ریاست بہار کے شہر راجگیر میں شیڈول ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کا برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن۔ کھلاڑیوں کی کوچز کی نگرانی میں نیٹ پریکٹس۔ بولرز اور بیٹرز نے کوچز کے دیے گئے ٹارگٹس کو پورا کیا۔ ویسٹ انڈیز نے ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ شائے ہوپ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ فاسٹ بولر الزاری جوزف ڈراپ۔ اور گلوکارہ آئمہ بیگ اور ڈریس ڈیزائنر زین احمد شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ گلوکارہ نے شادی کی تصاویر اور ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کر دی۔ لکھا اپنے بہترین دوست سے شادی کر لی، یہ اب بھی ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت بن چکا ہے۔ ہماری زندگی کے نئے سفر پر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔